پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہے، تو یہ چلنے والا نہیں ہے. ان کی زمین ختم ہو گئی ہے، اور ووٹ بینک کے لیے بی جے پی نے، اور اس کے لیے میں ذمہ دار پی ڈی پی کو مانتا ہوں. جس پی ڈی پی نے یہاں پہ بربادی لائی، اس کے لیے میں بی جے پی کو کبھی ذمہ دار نہیں مانتا ہوں، میں پی ڈی پی کو ذمہ دار مانتا ہوں. اگر انہوں نے 2014 میں ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ہوتا، نہ 370 گیا ہوتا، نہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ گیا ہوتا. یہ بربادی جو ہے محبوبہ مفتی اور مفتی محمد سعید کی وجہ سے ہے. اور آج وہ جو ڈرامہ بازی کرتے ہیں، وہ ڈرامہ بازی لوگوں کو دکھانے کے لیے، کبھی وحید پرا جو آر ایس ایس کا ایجنڈا چلا رہا ہے، کبھی التجا مفتی جس کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہے، تو یہ چلنے والا نہیں ہے. ان کی زمین ختم ہو گئی ہے، ان کی زمین کھسک گئی ہے. یہ جو کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کو کر رہے ہیں. 5 سال کے بعد آپ دیکھو گے جو بھی ہم نے وعدے کیے ہیں، چاہے امپلائمنٹ کے بارے میں، چاہے باقی ریزرویشن کے بارے میں، چاہے اور کسی معاملے میں، یہ حل ہو جائے گا. اگر نہیں ہوگا، میں آپ کو وعدہ انڈیویجولی کہوں گا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں گھر میں بیٹھوں. لگ بھگ جموں کشمیر میں جو ہے حکومت کا تیسرا مہینہ روا دوا ہے، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو ہے اگر بات کریں گے، یہاں پہ ایم ایل اے صاحبان تمام اپنے کانسٹیچوئنسی کا دورہ کر کے ان کے حال چال پوچھنے میں مصروف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آشواسن ان کو دیا جا رہا ہے کہ جو بھی وعدے ان کے ساتھ مینیفیسٹو میں کیے گئے ہیں ان کو بالکل یہاں پہ پورا کیا جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی صاحب، تو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تک کا کاریہ کال جو ہے کس طرح کا رہا، اور لوگ جو یہاں پہ سڑک پانی بجلی کو لے کر یہاں پہ ان کی مانگیں جو ہے کافی دیرینہ مانگیں ہیں، یا بہت سارے مسائل جو ہے یہاں پہ ان کو حل کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں گے، یہاں پہ جس طرح سے کچھ دن پہلے ہی کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے یہ آرڈر اجرا ہوا ہے کہ فائنینشیل ایئر کے اختتام کے بعد ہی جو ہے ان کو اجرا کیا جائے گا. اس کے بعد سے ہی یہاں پہ لوگوں کے وعدے جو کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو پورا کرنے کی کوششیں کی جائے گی. پہلے جاننا چاہیں گے عبدالمجید لارمی صاحب سے کہ ابھی تک کا کاریہ کال کس طرح کا رہا. سر، آپ کا خیر مقدم، کیونکہ ہم نے بھی صبح سے دیکھا کافی وفود یہاں پہ آپ سے ملاقات ہونے کے لیے آئے، مسائل لے کے آئے. آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ابھی تک کا سفر کس طرح کا رہا، اور جو لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل پہ لے لیا ہے، کہ بائٹ لے لی، کیونکہ آپ ہی کے وساطت سے لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے، ایڈمنسٹریشن تک ہماری بات پہنچتی ہے. تو میں سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ 3 مہینوں کا جو یہ ہمارا ابھی کام کرنے کا طریقہ کیا رہا، اور اس کا کس طریقے سے ہم نے، یہ تو لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ یہ تو ہر ایریا میں مطلب آج ایک میسیج گئی ہوئی ہے کہ عمر صاحب کے جو 2 مہینے پیچھے چلے گئے ہیں، تو اب تیسرا مہینہ چل رہا ہے. تو بہت اچھا کام ہوا، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے انشاءاللہ الرحمن اس سے زیادہ کام ہوا. اب یہ برف باری جو ہے ان ایکسپیکٹڈلی یہ ہوا، مگر اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے میں ٹوٹل جو سڑکیں یہاں پہ مطلب جو برف 3 فٹ کی، یا مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایریا میں 3 فٹ برف گر گئی، یا اور باقی ایریاز میں تو آلموسٹ 24 آورس یہ ریسٹور ہو گیا. بجلی تو 12 گھنٹے میں آ گئی، پانی 12 گھنٹے میں آ گیا، اور ہر ایک چیز یہاں پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز ایم ایل اے میں کم سے کم 15 سے 20 ہزار فون میں نے یہ 4-5 دنوں میں ریسیو کیے. پھر افسروں کو فون کیا، جو افسرز ہیں وہ آن ٹیوز ہے بیچارے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی بیچارے مطلب ہر ایریا میں گئے، ہر جو پارٹ آف دس اننت ناگ ویسٹ میں، یہ کاجی گوڑ سے لے کر بجبیارہ سے لے کر نئی بستی سے لے کر ڈالگام سے لے کر کھندرو، اچھا بل ایریا بہت زیادہ ہے. 1,26,000 ووٹرس ہے. سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی اگر ہے تو وہ اننت ناگ ویسٹ ہے، اور اس میں 6 ڈویژن سے مجھے بات کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ R&B ہو، چاہے PHE ہو، چاہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے ہیلتھ ہو. 5 جگہوں پہ مطلب ایک ڈورو بھی ایگزن سے بات کرنی پڑتی ہے، وائلو بھی، کھنبل بھی، کلگام بھی، اور بجبیارہ بھی. مطلب ہر ایک ایریا سے مطلب کوئی نہ کوئی روڈ کسی کے ساتھ جڑتا رہتا ہے. یہ مطلب ان کے ساتھ اتنا کنٹیکٹ رکھنا، ان کے ساتھ لوگوں کا جو مسئلے اور مسائل تھے آج تو کہیں پہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی پرابلم کئی جگہوں پہ پانی کی ہے، کیونکہ فریزنگ کی وجہ سے یہاں پہ فریز ہو گئے ہیں، پائپ جو ہے وہ فریز ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہیں پہ پرابلم ہو سکتی ہے. باقی آلموسٹ سارا کلیئر ہے انشاءاللہ. میں بالکل اس میں ہر گاؤں میں گیا، ہر ایریاز میں گیا، اور آج بھی میں کہیں ایریاز میں گیا، اور میں باقی جو ہمارے
कार्यकर्ता है, हमारे जो मतलब कुछ ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी जाते हैं इलाकों में, उनको भी मैंने हिदायत दी कि आपको भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के साथ मिले, मीडिया के साथ मिले, उनके साथ बात करें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो वो इंशाल्लाह। लालमी साहब, जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है उनको, और यहाँ पे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सहूलियत पहुँचाएं, लेकिन जिस तरह से अगर बात करेंगे अभी यूटी ही है, स्टेट हुड का रेस्टोर होना अभी बाकी है, तो कितनी दिक्कतें अभी हो रही है, क्योंकि पूरे इख्तियारात अभी जम्मू कश्मीर हुकूमत को नहीं मिले हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो ये सही बात है, यूटी में तो बहुत हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं। जब तक स्टेट हमें वापस नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी सहूलियात नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी कुछ डिपार्टमेंट, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे पुलिस हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो उनको अब किस तरीके से हम संभालते हैं, वो हम जानते हैं, किस तरीके से उनको काम करवाते हैं तो वो हम जानते हैं। इंशाल्लाह रहमान लोग हमारे साथ है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। ये जो स्टेटहुड है ये ज़रूर वापस आएगा 370-35A के लिए। हम इंशाल्लाह रहमान लड़ते रहेंगे तब तक जब तक ये वापस नहीं मिलेगा। उसके लिए एक स्ट्रगल करने की ज़रूरत है और स्ट्रगल ज़रूरी है। जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक इट इज़ नॉट पॉसिबल, जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो रहा सवाल सीडीएफ के बारे में, आपने बात की, सीडीएफ जो हमारा है अभी तो वो रिलीज़ नहीं हुआ, क्योंकि अभी बजट जो था ये अभी मतलब ऑलमोस्ट टोटल स्क्रैप हुआ था, जो भी एग्जॉस्ट हुआ था, जो बजट का जो जितना भी पैसा था, और जो बाद में अभी शायद आई थिंक जनवरी एंड या अप्रैल 1 में बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अप्रैल 1 से इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे हमारे जो सीडीएफ है या बाकी स्कीम्स है उनके पैसे भी रिलीज़ हो जाएंगे। और मैं एक मैसेज दे दूंगा लोगों को कि जो साइट बंद थी, तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि ये साइट जो है जहाँ पे पीएमएवाई लोगों को मिलता था, लोगों को मकानों के लिए पैसा मिलता था, वो बंद था, तो वो खुल गया, आज से वो बिल्कुल खुला है। उनके लिए उनको अप्लाई करना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। तो बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि ये पीएमआईओए के साइट जो है दोबारा से रेस्टोर हो गई है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो लेकिन लोग जो है मुंतज़िर है कि जो हमारे साथ वादे किए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, चाहे हम बात करेंगे राशन कोटा को डबल करने के हवाले से, या गैस सिलेंडर्स के हवाले से, या बिजली के हवाले से, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे वज़ीर आला साहब बुला रहे हैं, क्या उसमें कुछ ऐलानात मुतवक्का है? लोग मुंतज़िर है इस बात के, इस हवाले से। देखो कुछ पॉसिबल भी हो सकता है, मगर ऑलमोस्ट मैं यही कहूँगा शायद बिजली, पानी और सड़कों के बारे में जो लोग आज सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में बात होगी। ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, ऑफिसर्स वहाँ पे उसमें होंगे, वो उनको थोड़ा सा डायरेक्शंस है, ऑलमोस्ट उन्होंने जो उनको करना था करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अफसर लोग बैठे हैं घर में, नहीं, वो आज इलाकों में है। मैंने जिस अफसर के साथ अभी बात की वो सारे एरियाज़ में बैठे हैं कि वहाँ पे काम वो कर रहे हैं। और कुछ मतलब ये भी है कि कुछ तवक्कात भी है हमारे राशन डबल करने का या गैस सिलेंडर का या मसला, ये तो आफ्टर बजट ही होगा आई थिंक, क्योंकि जब तक ये बजट में मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं। अभी तक बजट जो था 2024 और 25 का, तो ये समझो टोटल अब मतलब सारा खर्च हो गया, उसमें तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब 25-26 का बजट आएगा इंशाल्लाह रहमान, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी जो हमने वादे किए हैं, उमर साहब ने जो वादे किए हैं इंशाल्लाह रहमान ये पूरे हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 2 महीने हो गए हैं, तीसरा महीना चल रहा है, आगे हो देखो आप होता क्या है इंशाल्लाह। तो इन मुद्दों के लिए जो है आवाम को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि मुतवक्का है कि कल इसके बारे में भी बात हो सकती है, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो काफ़ी यहाँ पे सनसनीखेज़ बना हुआ है, जो पेचीदा मसला बना हुआ है, उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है और क्या करने जा रहे हैं अब आगे इकदाम, क्योंकि स्टूडेंट सबका काफ़ी परेशान है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। देखो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है ये मैं मानता हूँ, एज ए इंडिविजुअल मैं मानता हूँ कि ये ओपन मेरिट वालों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि 30% और 70% जो मतलब रिजर्वेशन है, अभी तो लोग परेशान है इसमें। ये तो होना चाहिए, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि एसटी या बकरवाल या पहाड़ी लोग या बाकी ओबीसी वाले उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, मगर जो ओपन मेरिट वाले हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो बेचारे बेकार होते हैं, और उधर से कोई बच्चा जो उसके काबिल भी नहीं होता है तो वो क्वालिफाई कर लेता है,
تو اس کو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، چاہے جاب میں، چاہے نیٹ میں، چاہے کہیں اور. تو اس میں 6 مہینے کا ٹائم عمر صاحب نے دے دیا ہے. انشاءاللہ رحمان یہ بات چیت سے حل ہوگا. تو انشاءاللہ رحمان ہم وہ ایکسپیکٹ کہ یہ مسئلہ 6 مہینے کے اندر اندر، ہو سکتا ہے 2 ہی مہینے میں یہ حل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ ہے، پاپولیشن جو میکزیمم ہے وہ اس کے ساتھ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. اور ووٹ بینک کے لیے بی جے پی نے اور اس کے لیے میں ذمہ دار پی ڈی پی کو مانتا ہوں. جس پی ڈی پی نے یہاں پہ بربادی لائی اس کے لیے میں بی جے پی کو کبھی ذمہ دار نہیں مانتا ہوں، میں پی ڈی پی کو ذمہ دار مانتا ہوں. اگر انہوں نے 2014 میں ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ہوتا، نہ 370 گیا ہوتا، نہ ہمارا اسٹیٹ اٹھ گیا ہوتا. یہ بربادی جو ہے محبوبہ مفتی اور مفتی محمد سعید کی وجہ سے ہے. اور آج وہ جو ڈرامہ بازی کرتے ہیں، وہ ڈرامہ بازی لوگوں کو دکھانے کے لیے، کبھی وحید پرا جو آر ایس ایس کا ایجنڈا چلا رہا ہے، کبھی التجا مفتی جس کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہے. تو یہ چلنے والا نہیں ہے. ان کی زمین ختم ہو گئی ہے، ان کی زمین کھسک گئی ہے. یہ جو کرنا ہے نیشنل کانفرنس کو کرنا ہے. 5 سال کے بعد آپ دیکھو گے جو بھی ہم نے وعدے کیے ہیں، چاہے امپلائمنٹ کے بارے میں، چاہے باقی ریزرویشن کے بارے میں، چاہے اور کسی معاملے میں، یہ حل ہو جائے گا. اگر نہیں ہوگا، میں آپ کو وعدہ انڈیویجولی کہوں گا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں گھر میں بیٹھوں. پی ڈی پی کی بات آپ نے چھیڑی یہاں پہ، تو اگر دیکھیں گے ایم پی اگر روہلا کی جانب سے جو یہاں پہ سی ایم ریزیڈنسی کے باہر جو ایک پروٹیسٹ درج کیا گیا تھا، اس پہ جو ہے وحید پرا نے بھی شمولیت کی، التجا مفتی نے بھی شمولیت کی. اور دوسرے دن جو ہے وائس پریزیڈنٹ جو پی ڈی پی کے ہے سرتاج مدنی، ان کی جانب سے بتایا، الزام تراشی کی جاتی ہے کہ آگا روہلا کا یہ ڈرامہ تھا، خالی وہاں پہ جو ہے نیک نیتی کے ساتھ پی ڈی پی لیڈران ہی اس پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے تھے. اس حوالے سے دیکھو، میں نہیں مانتا ہوں کہ آغا روہلا کا یہ ڈرامہ تھا. وہ ریپرزینٹیٹیو ہے لوگوں کا، اس کا حق بنتا ہے. میں بھی ایم ایل اے ہوں، اگر میرے یہاں پہ کہیں کوئی پرابلم ہو میں بھی نکلوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف ہے. میں اپنے لوگوں کے لیے نکلتا ہوں. روہلا جو نکلا تو وہ لوگوں کے لیے نکلا. اب ڈرامہ بازی جو تھے وحید پرا اور اس کی تھی، وہ گئے وہاں پہ اس کو اسکانے کے لیے. اب کل سرتاج مدنی نے کہا کہ نہیں جی یہ ڈرامہ بازی تھی. اگر یہ ڈرامہ بازی تھی تو ان کو جانے کیوں دیا؟ مجھے لگتا ہے کہ روہلا نے کوئی غلط نہیں کیا. اس نے ہاں ایک بات میں مانتا ہوں، اس کو پہلے سی ایم صاحب سے اندر میں بات کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد وہ کرنا چاہتا. ہوتا ہے، چھوٹا ہے ابھی، اس کی عمر اتنی زیادہ، ایکسپیرئنس بھی زیادہ نہیں ہے. ہوتا ہے تھوڑا سا، اتنا ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. مگر جو اس نے کیا، اس نے لوگوں کے لیے، لوگوں نے اس کو چنا ہے، ان جوانوں نے اس کو چنا ہے. ان کی اس نے بات کی وہاں پہ سی ایم صاحب کے ساتھ. اس کے بعد پھر اندر گئے، وہاں پہ بھی بات کی. ہاں تھوڑا سا اس میں ایک میں مانتا ہوں لوپ ہول تھا کہ اس کو پہلے سی ایم صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی. ایز وزیر اعلیٰ، ہمارا اپنا تھا وزیر اعلیٰ، اس کو تو وہ کرنی چاہیے تھی. جو باقی جو اس نے کیا وہ اچھا کیا، اس نے غلط نہیں کیا. تو لالمی صاحب آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، کیونکہ کافی عوامی وفود آپ سے ملاقات ہونا چاہتے ہیں، انتظار میں ہیں. آخر میں جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ابھی جو ہے آپ نے خود بھی بتایا کہ لگ بھگ 15 سے 20 ہزار فون ہم نے ریسیو کیے جب برفباری شروع ہوئی. موسم وباگ کی جانب سے ابھی جو ہے انفارمیشن دی گئی ہے کہ کل سے پھر سے یہاں پہ موسم کروڑ بدلے گا، برفباری ہونے کی آشنکا ہے. تو اس حوالے سے کیا تیاریاں ہے، اور کیا دوبارہ سے اب فون کالز ریسیو کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی جو یہ برفباری ہو گئی تو اس کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 20-25 سال کے بعد اتنی برفباری ہوئی ہے یہاں پہ. لوگ تو بھول ہی گئے تھے، پلین ایریاز میں لوگ بھول ہی گئے تھے کہ برف، اوپری علاقے میں تو برفباری ہو رہی تھی، مگر نیچے میں تو تھوڑا سا بارشیں شروع ہو جاتی تھی، تھوڑا سا پھر 1 یا 2 انچ برف گر جاتی تھی. اب یہ ایبرپٹلی نہ بارش نہ کچھ. ہم مسجد میں گئے، میں ایک مسجد کامڑ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو باہر نکلا تو پورا وائٹ ہی وائٹ تھا. تو اسی رات، جمعے کے رات کو ہی 2-3 فٹ جو برف گری، تو وہ ان ایکسپیکٹڈلی تھا. لوگ بھی تیار نہیں تھے، ایڈمنسٹریشن بھی تیار نہیں تھی. تو آج بالکل تیار ہے، ریڈی ہے. آج ایسا نہیں ہوگا، خدا نخواستہ اگر ایسی برفباری ہوگی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں پہ ٹائم لگے گا، کیونکہ مشینیں جو ہے، ٹریکٹرز وغیرہ جو بھی مطلب ان کو اکوپمنٹ چاہیے تھا، وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی پرابلم ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ودن 6 آورس یا 10 یا 12 آورس سے آلموسٹ ٹھیک رہے گا.
शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो इधर आर्मी साहब जो अपने कार्यकाल के हवाले से बता रहे थे, आगाह कर रहे थे और लोगों को भी बता रहे थे कि हमारा जो मिशन है लोगों को सहायता पहुंचाना, जो भी वादे हमने किए हैं वो हम पूरे करेंगे। लेकिन कल की अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको काफ़ी अहमियत का हामिल माना जाता है, तो उसमें शायद से अभी भी लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। जो मेन मुद्दे हैं, चाहे हम राशन की बात करेंगे उसको डबल करने के हवाले से, या गैस सिलेंडर्स के हवाले से, या बिजली के मुफ्त सप्लाई के हवाले से, तो अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है ये भी जताई जा रही है कि कल हो सकता है कोई ऐलान जो है यहाँ पे मुस्बत सामने आए, लेकिन वो कल ही देखेंगे कि जब उमर अब्दुल्ला यहाँ पे प्रेस से मुखातिब होंगे उसके बाद क्या निकल कर सामने आएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे एनएन। वहीद परा जो आरएसएस का एजेंडा चला रहा है, कभी इल्तिजा मुफ्ती जिसको पता ही नहीं सियासत क्या है, तो ये चलने वाला नहीं है। उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है और वोट बैंक के लिए बीजेपी ने और उसके लिए मैं ज़िम्मेदार पीडीपी को मानता हूँ। जिस पीडीपी ने यहाँ पे बर्बादी लाई उसके लिए मैं बीजेपी को कभी जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, मैं पीडीपी को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर उन्होंने 2014 में उनके साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया होता, न 370 गया होता, न हमारा स्टेट हुड गया होता।